بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم سورہ انفال کی آیات 34، 35 اور 36 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ آیات کفار مکہ کے ظلم، ان کی عبادات کی حقیقت اور ان کے مال خرچ کرنے کے انجام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کھلی باتیں بیان کرتی ہے۔ آئیے غور سے سنتے ہیں کہ رب العالمین نے ان آیات کے ذریعے ہمیں کیا سکھایا ہے اور کس طرح باطل کی سازشیں آخرکار خود انہی پر الٹ جاتی ہے۔ اب ہم سورہ انفال کی آیات 34 تا 36 تک کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ان میں کیا بات ہے کہ عذاب نہ کرے ان پر اللہ تعالیٰ، وہ تو روکتے ہیں مسجد حرام سے۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور وہ اس کے اختیار والے نہیں، یعنی وہ اس کے متولی نہیں مسجد حرام کے۔ ان اولیاؤہ، اس کے اختیار والے تو وہی ہیں، الا المتقون، جو کہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وما كان صلاتهم عند البيت، اور ان کی نماز نہیں تھی کعبے کے پاس، الا مكاء وتصدیہ، مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، سو چکو عذاب بدلہ اپنے کفر کا۔ ان الذین کفروا ينفقون، بے شک وہ لوگ جو کہ کافر ہیں خرچ کرتے ہیں، اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ، جو کہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو تاکہ روکے اس سے اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو۔ فسينفقونها، بس قریب ہے کہ وہ خرچ کریں گے۔ ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، پھر آخر کیا ہوگا، وہ ان پر افسوس کریں گے اور آخر مغلوب ہوں گے۔ والذین کفروا إلى جہنم يحشرون، اور جو کافر ہیں وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ پچھلی آیتوں میں یہ بتلایا گیا تھا کہ مشرکین مکہ اپنے کفر و انکار کی وجہ سے اگرچہ اس کے مستحق ہے کہ ان پر آسمانی عذاب آ جائے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکے میں موجود ہونا عذاب عام آنے سے مانع ہے، اور ہجرت کے بعد ان ضعفاء مسلمین کی وجہ سے ایسا عذاب نہیں آتا جو مکے میں رہ کر اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ مذکورہ آیتوں میں یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ضعفاء مسلمین کی رعایت سے اگر دنیا میں ان کا عذاب ٹل ہی گیا تو ان لوگوں کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عذاب کے مستحق نہیں، بلکہ ان کا استحقاق عذاب، یعنی استحقاق عذاب جو کہ عذاب کے مستحق ہے، کھلا ہوا ہے، اور علاوہ کفر و انکار کے اور بھی ان کے ایسے جرائم ہیں جن کی وجہ سے ان پر عذاب آنا چاہیے۔ ان دونوں آیتوں میں ان کے 3 جرائم شمار کیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ یہ لوگ خود تو مسجد حرام میں عبادت گزاری کے قابل ہی نہیں، اور جو مسلمان وہاں عبادت، نماز، طواف وغیرہ ادا کرنا چاہتے ہیں ان کو آنے سے روک دیتے ہیں۔ اس میں واقعہ حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے، جبکہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تھے، اور مشرکین مکہ نے آپ کو روک کر واپس جانے پر مجبور کیا تھا۔ پھر دوسرا جرم یہ فرمایا کہ یہ بیوقوف یوں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں، جس کو چاہیں اس میں آنے کی اجازت دیں گے، جس کو چاہیں نہ دیں گے۔ ان کا یہ خیال 2 غلط فہمیوں کا نتیجہ تھا۔ اول یہ کہ یہ اپنے آپ کو مسجد حرام کا متولی سمجھا کرتے تھے، حالانکہ کوئی کافر کسی مسجد کا متولی نہیں ہو سکتا۔
دوسرے یہ کہ متولی کو یہ حق ہے کہ جس کو چاہے مسجد میں آنے سے روک دے، جبکہ مسجد خانہ خدا ہے، اس میں آنے سے روکنے کا کسی کو حق نہیں بجز ایسی خاص صورتوں کے جن میں مسجد کی بے حرمتی یا دوسرے نمازیوں کی تکلیف کا اندیشہ ہو، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو بچاؤ چھوٹے بچوں سے اور پاگل آدمیوں سے اور باہمی جھگڑوں سے۔ اب یہاں چھوٹے بچوں سے مراد وہ بچے ہیں جن سے ناپاکی کا خطرہ ہے، اور پاگل سے بھی ناپاکی کا خطرہ ہوتا ہے، اور نمازیوں کی ایذا کا بھی، اور باہمی جھگڑوں سے مسجد کی بے حرمتی بھی ہے اور نمازیوں کی ایذا بھی۔ تو اس حدیث کی روح سے متولی مسجد کے لیے تو یہ حق ہے کہ ایسے چھوٹے بچوں پاگلوں کو مسجد میں نہ آنے دے اور باہمی جھگڑے مسجد میں نہ ہونے دے، لیکن بغیر ایسی صورتوں کے کسی مسلمان کو مسجد سے روکنے کا کسی متولی مسجد کو حق نہیں۔ قرآن کریم کی آیت متذکرہ میں صرف پہلی بات بیان کرنے پر اکتفا کیا کہ ان لوگوں کو مسجد حرام کا متولی کیسے مانا جائے، جبکہ اصول یہ ہے کہ اس کے متولی تو صرف متقی مسلمان ہی ہو سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کا متولی مسلمان دیندار پرہیزگار ہونا چاہیے، اور بعض حضرات کے نزدیک ان اولیاء کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع قرار دے کر یہ معنی وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے ولی صرف متقی پرہیزگار لوگ ہو سکتے ہیں۔ اس تفسیر کے مطابق آیت سے یہ نتیجہ نکلا کہ جو لوگ شریعت و سنت کے خلاف عمل کرنے کے باوجود ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹے ہیں، اور جو ایسے لوگوں کو ولی اللہ سمجھے وہ دھوکے میں ہے۔ اب تیسرا جرم ان لوگوں کا یہ بتلایا کہ کفر و شرک کی گندگی تو تھی ہی ان کے افعال میں و اعمال میں، تو عام انسانی سطح سے بھی یہ لوگ گھرے ہوئے تھے، کیونکہ یہ لوگ اپنے جس فعل کا نام نماز رکھتے ہیں وہ بجز اس کے نہیں کہ اس میں کچھ منہ سے سیٹیاں بجائے، کچھ ہاتھوں سے تالیاں، اور یہ ظاہر ہے کہ جس کو ذرا بھی عقل ہو وہ ان افعال کو عبادت و نماز کیا کوئی صحیح انسانی فعل بھی نہیں کہہ سکتا، یہ لوگ اس کو نماز کہتے تھے۔ اسی لیے آخر آیت میں ارشاد فرمایا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، یعنی تمہارے کفر اور جرائم کا انجام یہی ہے کہ اب اللہ کا عذاب چکھو۔ عذاب سے اس جگہ عذاب آخرت بھی مراد ہو سکتا ہے اور عذاب دنیا بھی، جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان پر نازل ہوا۔ اس کے بعد 36ویں آیت میں کفار مکہ کے ایک اور واقعے کا بیان ہے جس میں انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف قوت جمع کرنے کے لیے مال عظیم جمع کیا اور پھر اس کو دین حق و مسلمانوں کے مٹانے کے لیے خرچ کیا، مگر انجام کار یہ ہوا کہ وہ مال بھی ہاتھ سے گیا اور مقصد حاصل ہونے کے بجائے خود ذلیل و خوار ہوئے۔ واقعہ اس کا بروایت محمد بن اسحاق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ منقول ہے کہ غزوہ بدر کے شکست خوردہ زخم خوردہ بچے کچے غزوہ بدر کے شکست خوردہ و زخم خوردہ بچے کچے کفار مکہ جب وہاں سے واپس مکہ پہنچے تو جن لوگوں کے باپ بیٹے اس جہاد میں مارے گئے تھے وہ تجارتی قافلے کے امیر ابو سفیان کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جنگ تمہارے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے لڑی گئی جس کے نتیجے میں یہ تمام جانی اور مالی نقصانات اٹھانے پڑے، تو کہ غزوہ بدر کے شکست خوردہ زخم